عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں پاکستان میں آرمی ظاہر ہے ہر چیز جب ڈیسائیڈ کرتی ہے، ہر چیز کے فیصلے کرتی ہے، پوری حکومت چلاتی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیاستدان، مذہبی پارٹیاں، ریلیجیس پارٹیاں ہوتی ہیں. کبھی مسلم لیگ نون کی باری آتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے، کبھی پی ٹی آئی کی باری آتی ہے، کبھی ایم کیو ایم اس میں شامل ہوتی ہے، کبھی جماعت اسلامی شامل ہوتی ہے. دو پارٹیاں ایسی ہیں جو ریلیجیس پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، اور جو ہمیشہ پاکستان آرمی کے ساتھ رہی ہیں. پاکستان آرمی کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں اس میں یہ دونوں فائدے کی خاطر اس میں شامل ہوتی ہیں. ایک تو ہے جماعت اسلامی، جو کہ پاکستان آرمی کی پولیٹیکل ونگ ہے. جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا، وہ پاکستان آرمی کی نرسری ہے. بڑا ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے جماعت اسلامی کا. اسٹوڈنٹ لیول پہ کالجز میں یہ اٹیک کرتے ہیں. وہاں جو بھی ایک مثال ہے کہ میٹرک کر لیا، سیکنڈری کر لیا، اب کالج کی طرف ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں. تو جیسے میں جب میٹرک کر کے کالج میں ایڈمیشن کے لیے میں گیا، ایس ایم کالج کراچی، تو جیسے ہی میں کالج کی بلڈنگ میں داخل ہوا تو کیمپ لگے ہوئے تھے، اور اس میں پیپلز پارٹی کی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، مطلب ساری تھیں. گلگتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کشمیری اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، سب تھیں. اور جمعیت تھی، جمعیت علماء پاکستان. جمعیت جو ہے نا، وہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اور وہاں سے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں بدمعاشی کے زور پہ، دھمکا کے. اور پھر جب یہ سب اپنا گروپ، نئے لڑکے آتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، یہ کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنے ڈنڈے کے زور پہ اپنا راج چلاتے ہیں. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیار یونیورسٹیوں میں پہنچے. میں کہتا ہوں لیٹ 70s ارلی 80s میں جمعیت کلاشنکوف AK-47 کے ساتھ کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی لاہور اور ان سب میں رول کرتی تھی بدمعاشی کے زور پہ. ایک آنر پولیس تھی جو کہ لڑکے لڑکیوں کو کہیں ساتھ بیٹھا دیکھ لیا ڈنڈوں سے پٹائی کرتے تھے. اور پھر جماعت اسلامی، جب یہ اسٹوڈنٹ گریجویشن کر کے نکلتے ہیں، کچھ آگے پڑھتے ہیں، کچھ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، تو جماعت اسلامی باقاعدہ ان کی گرومنگ کرتی ہے. ان میں سے کسی کو فوج میں بھیج دیا، کچھ کو میڈیا میں بھیج دیا، کچھ کو سول سروس میں بھیج دیا، کچھ پولیٹیکل پارٹیز جوائن کر لیتے ہیں یعنی جماعت اسلامی کی، اور وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اور پاکستان آرمی کی آئیڈیالوجی جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی ہے. عزیز دوستوں، میری جو سچویشن ہے ہیلتھ کے حوالے سے، میڈیکل سچویشن، وہ ابھی تک ویسی ہی ہے. میں کیتھیٹر لگا ہوا ہے، میرے یورین بیگ لگی ہوئی ہے، اور میں اسی طرح اپنے آپ کو مینیج کر رہا ہوں. تکلیف کا آپ کو میں اندازہ بھی نہیں بتا سکتا کتنی تکلیف میں ہوں. میں نے بھارت کا ویزا اپلائی کر دیا ہے، اور اب لیٹ سی بھارت سرکار مجھے کب ویزا دیتی ہے تو میں پھر انڈیا آ کے علاج کراؤں گا. عزیز دوستوں، اس تکلیف دہ سچویشن میں اس وقت آپ کو پتہ ہے میرا یوٹیوب بھی بالکل ہی خراب چل رہا ہے، کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے. میں ٹرائی کر رہا ہوں ریگولر ہونے کی، لیکن آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تو کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. عزیز دوستوں، آئی نیڈ یور سپورٹ ٹو موو آن. دوسری ہے جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام ہے نا، جو جماعت کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے نا، وہ جمعیت طلباء اسلام ہے. طلباء مطلب اسٹوڈنٹس، جمعیت طلباء اسلام ہے. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ جمعیت علماء اسلام، یہ دیوبند کی ہے. جب 47 میں بٹوارا ہوتا ہے تو دیوبند جماعت کے جو ورکرز پاکستان میں تھے، جو لیڈرز پاکستان میں تھے،
وہ پاکستان میں انہوں نے انڈیا میں دیوبند کی ہے جمعیت علماء ہند، یہاں پہ ہے جو جمعیت علماء اسلام. تو یہ دیوبند کی جمعیت علماء اسلام. یہ ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ جمعیت علماء اسلام کو چلا رہے ہیں، پاکستان کی ہسٹری کا ایک ایسا کیریکٹر ہے جس کے بارے میں کیا بتاؤں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب 79 میں افغان وار شروع ہوتی ہے تو پاکستان آرمی نے جمعیت علماء اسلام، جس کو اس وقت فضل الرحمان کے فادر مفتی محمود لیڈ کر رہے تھے، ان کو ٹھیکہ دیا گیا تھا کہ آپ مدرسے بناؤ سعودی عرب کے پیسے سے پورے پاکستان میں، اور وہاں پہ سے ہم مجاہدین نکالیں گے جو کہ افغانستان میں جنگ لڑنے جائیں گے. اور یہ چلتا رہا. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے ایک ایسی اسپیچ کر دی ہے جس نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی. مولانا فضل الرحمان نے ایک بھرپور اسپیچ کی ٹوٹل پاکستان آرمی کے خلاف. سب حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے آپ کو میں 5 منٹ کی یہ مولانا کی ویڈیو سناؤں گا، آپ اس میں دیکھیں پاکستان کی سچویشن کو ایگزیکٹلی مولانا پیش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے پی میں کیا ہو رہا ہے، آرمی کیا کر رہی ہے. اور مقتدرہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی غیر نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، لیکن ملک کے اندر رہنا ہے تو میرے لیے بھی ایک دائرہ ہے، مجھے اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. پارلیمنٹ کا بھی ایک دائرہ ہے، ہر محکمے کا ایک دائرہ اختیار ہے، اسی طرح فوج کا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. فوج کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ نظر رکھو. ملک اجڑ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں آج کوئی حکومت نہیں ہے اور میں وہاں سے آیا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کہ مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے تک پولیس اپنے تھانے سے باہر نہیں آتی، اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے. آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں. تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں. کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے. اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کے سن لو، یہ حقائق ہیں. میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں. بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں. پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا. آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے. لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے. پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں. ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں. ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں. یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے. نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے. اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے
وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے, تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے. تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو, لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو, تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو. میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی, میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا. تم چلے جاؤ گے, تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو. یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ, یہ ہمیں مت سمجھایا کرو. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے, الیکشن میں حصہ لیجئے, پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں. یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے. اب عزیز دوستوں, مولانا نے اس میں ایک تو یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لشکر لاؤ, لشکر بناؤ اور حملے کرو ٹی ٹی پی کے اوپر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹی ٹی پی طالبان, تحریک طالبان پاکستان, یہ بنائی مولانا نے, وہ اپنی بنائی ہوئی آرگنائزیشن کے خلاف کس حساب میں جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا. مولانا نے کئی چیزیں کی, جو سب سے زیادہ آگ لگی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں تو وہ تو پیسے لیتے ہیں نا, سیلری لیتے ہیں, اسی چیز کے لیے تو آتے ہیں, وہ سیلری لیتے ہیں, سیلری لے کے لڑتے ہیں, اس میں کون سا احسان کرتے ہیں. اس چیز نے آگ لگا دی. پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف, انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ مولانا ایک بہت ہی ممتاز مذہبی رہنما ہیں, ایک پولیٹیشین ہیں, ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہے. یہ وہ اب مولانا کے اوپر پوری ایک مہم چلی ہوئی ہے, اور یہ مہم بھی سارے پاکستان آرمی کے جو ایجنٹ ہیں پولیٹیشینز وہ چلا رہے ہیں. اب یہ فیاض الحسن چوہان ہے, اس کی ہسٹری سب کو پتہ ہے کہ ون آف دا بگیسٹ لوٹا آف پاکستان. یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہے, یہ پی ٹی آئی میں بھی رہا ہے, یہ کہاں کہاں نہیں اس نے منہ مارا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے منہ سے کیوں؟ بھائی اس کا دادا افغانی تھا, یہ سارے افغانی ہیں. ان کا دادا مولانا جناب خلیفہ جناب عبد الخلیل صدیق, مولانا مفتی محمود مرحوم کا جناب والد, وہ وہاں سے ہجرت کر کے آیا. یہ سارے افغانی ہیں. ان کے پیٹوں میں سے افغانستان کے جناب وہ مروڑے نہیں ختم ہو رہے, کیونکہ ان کے اندر کسی قسم کی پاکستانیت بہت کم. ان کے باء اجداد نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں, لیکن بھائی جان میرے باء اجداد پاکستان بنانے کے ثواب میں شریک ہیں. میں فخر سے کہہ رہا ہوں جی. میرے باپ دادا نے اپنی چودراہٹیں, وجاہتیں, نمبرداریاں, زیرداریاں, جائیدادیں, باغات, کھیت, مربع چھوڑے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا جو ثواب تھا اس میں ہم شریک, لیکن ان کے باء اجداد کہتے ہیں کہ اس گناہ میں شریک نہیں. تو یہ کہاں سے پاکستان کے مامے چاچے تائے پھوپھڑ بن گئے؟ اور پھر ان کی جناب تڑپنیاں دیکھو. بی ایل اے کے خلاف جناب کمپین چل رہی ہے, بی ایل اے کے خلاف جناب آپریشن شابان چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ کہ بی ایل اے ود دا ہیلپ آف ہندوستان, انڈیا, انڈین را, اجیت دیول, ود دا ہیلپ آف اسرائیل, موساد, اس کی مدد کے ساتھ کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ ہاں کے پکارے دن کی روشنی میں, سورج کی جناب روشنی میں, وہ دھریندر 1 اور دھریندر 2 موویز بنا کے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے کی ساری سٹرگل کر رہے ہیں. تو جب ان کو پکڑنے کے لیے پاک فوج کے جوان اور افسر اور پولیس کے جوان اور افسر قربانیاں دیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب چیخنے لگتے ہیں.
اختر مینگل چیخنے لگتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھو تم نے جو اتنی چیخ چلاہٹ دکھائی پرسوں انڈیا کے بارڈر پہ کہ جناب تم ہمیں کیوں کہتے ہو لشکر لے کر آؤ, تم کرو, تمہارا فرض ہے, تو وہ فرض پورا کر رہے ہیں نا, تو تمہیں کیا موت پڑ رہی ہے؟ وہ تو جانے دے رہے ہیں. اور وہ اب مولانا کے خلاف بول رہے ہیں. تو عزیز دوستوں, مولانا نے تو ایسی ایسی چیزیں کہی ہیں کہ جس نے پاکستان آرمی کو ہلا دیا ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھیں نا تو جو مولانا نے بات کی ہے اس میں ایک بات بھی غلط ہے کیا؟ کوئی بھی غلط بات کی ہے؟ مولانا نے ایک اور چیز بھی فرمائی بعد میں کہ آپ کا انڈیا کا بارڈر بند ہے, آپ کا افغانستان کا بارڈر بند ہے, آپ کا ایران کا جنگ چل رہی ہے بارڈر بند ہے, آپ کے پاس ایک چھوٹا سا چائنا کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ بھی گلگت بلتستان کے ذریعے. چائنا بھی آپ کو اب تو لفٹ نہیں کرا رہا, چائنا بھی آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا, چائنا بھی آپ کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے. اپنے ملک کا تو یہ حال ہے, انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند, افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند, مغربی سرحدیں بھی بند, مشرقی سرحدیں بھی بند. ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا. چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے. وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں, ہم نے ان کو دھوکے دیے, ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا. اس وقت پاکستان محصور ہے, محصور ہے, حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے, اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں. تو عزیز دوستوں, باتیں تو مولانا نے بڑی کڑک کی ہیں, لیکن یہ کہ بالکل صحیح ہے. اور یہ ایک کیس ہے جو پیش کیا گیا ہے مولانا کے خلاف. اب ایک مہم چلی ہے کہ مولانا اپنے الفاظ واپس لیں اور معافی مانگیں. مولانا نے اگلے دن اور ایک اسپیچ کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب کس حساب میں میں واپس لوں, میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ تو بات تو واقعی صحیح ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. تو اب ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. گوجرانوالا میں ایک کیس دائر کیا گیا. ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے مولانا کو جولائی کی 28 تاریخ کو بلایا ہے. پٹیشن میں مولانا کو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ہمارے شہیدوں کے خلاف گندی زبان استعمال کی وغیرہ وغیرہ. تو مولانا کے پارٹی کے ایک ذمہ دار کو جب ایک ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا کہ مولانا جائیں گے, تو بولا مولانا کیوں جائیں گے, مولانا کہیں نہیں جائیں گے, اور مولانا اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جس کو آ کے گرفتار کرنا ہے گرفتار کرے. لیکن پاکستان آرمی کی اتنی ہمت نہیں کہ مولانا کو گرفتار کر سکے. ہزاروں نہیں, لاکھوں مدرسے کے بچے مولانا کے ایک اشارے پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. یہ وہی مدرسے کے بچے ہیں جنہوں نے سوویت یونین کو بھگایا تھا افغانستان سے. انہوں نے پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچایا تھا مولانا کے مدرسے کے بچوں کو. پاکستان آرمی مولانا کو اٹھائے گی نا تو پورے پاکستان میں مولانا کے بچے آگ لگا دیں گے. اور ایسے میں ایک اور کیریکٹر ہے بلاول بھٹو. بلاول بھٹو نے پی او کے الیکشن کے لیے مولانا کے ساتھ ہاتھ جوڑا ہے, اور مل کے وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے اور پاکستان کو چلائیں گے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جگہ جگہ یہ ایک ایسا روایت بھی بن چکا ہے کہ ایک سیاسی انداز کے بجائے ایک پھر سختی کے ساتھ, ایک انتہا پسند سیاست کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے. میں تو کراچی سے ہوں, اور ہم نے دیکھا جس انداز سے 90 کے دہائی میں 2008 سے پہلے کراچی تو کسی ایک کال پہ پاکستان کا میگا سٹی بند کیا جاتا تھا. اور ہم تو یہ جو الطاف حسین کا سیاست ہے وہ بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بھی جب کشمیر میں لگ جائے اور وہاں کی سیاست کا نقصان ہو, عالمی سطح پہ پاکستان کے ایفرٹس کو کوئی نقصان ہو. تو اسی ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی بلاول بھٹو پرسوں
POK में एक स्पीच करते हुए कहता है कि पाकिस्तान फौज हमारी रेड लाइन है। बेगैरत का बच्चा है। मैंने दुनिया में बड़े बड़े बेगैरत देखे हैं, लेकिन बिलावल जैसा कमीना और बेगैरत मैंने इंसान नहीं देखा। तो अब कैसे मौलाना के साथ चलोगे भाई साहब? आपकी रेड लाइन तो मौलाना ने क्रॉस कर दी है। आपने कहा आर्मी हमारी रेड लाइन है और मौलाना ने आर्मी की माँ बहन एक कर दी, तो अब आप कैसे चलोगे? तो ये पाकिस्तान में हो रहा है भाई साहब। पाकिस्तान में मौलाना ने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और ये है कि इस पिंडोरा बॉक्स के ज़रिए मौलाना ने पाकिस्तान का पॉलिटिकल नक्शा ही बदल दिया है। अब देखें, KP बलूचिस्तान POJ ये तो इस वक्त टोटल हालत जंग में। सिंध में एक लावा पक रहा है, एक ज्वालामुखी पक रहा है, और वो ज्वालामुखी किसी वक्त भी फट सकता है। उस पर मैं एक अलग प्रोग्राम कर रहा हूँ। सिंध की सिचुएशन इतनी, समझ लें कि एक टाइम बम के ऊपर सिंध बैठा है। और पाकिस्तान आर्मी अपने कंट्रोल के लिए वो समझते हैं कि हर इलाके को, हर एक को जंग में धकेल दो, आपस में लड़ते मरते रहेंगे, हम रूल करते रहेंगे, खाली पंजाब को बचा लो बस। तो अब सिंध में भी मामलात ख़राब होने वाले हैं। अजीज़ दोस्तों, मौलाना के भाई से पूछा गया कि क्या होगा, तो मौलाना के भाई ने अपनी स्पीच में बताया कि मौलाना ने कौन सी गलत बात की है जो आप कह रहे हो कि मौलाना माफ़ी मांगे। अजीज़ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान का बहुत ही हाल ख़राब है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।